السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میری بہن کا سوال ہے کہ لیلۃ القدر کیا 27 کو نہیں ہے باجی؟ کہ لوگ تو 27 ہی کو خصوصی اہتمامات کرتے ہیں، یہی سوال کرنا چاہتی ہے نا آپ میری بہن؟ تو آئیے اس کا جواب لے لیجیے۔ عزیز دینی بہن، یہ بات حق بھی ہے کہ ہم اس بات کو اکثر محسوس کرتے ہیں کہ آج ایک زمانہ وہ تھا جس میں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ لیلۃ القدر ان 5 راتوں میں ہے، کیونکہ علم کی کمی تھی، دنیا داری میں مسلمان مشغول تھے۔ ہندوستان میں ایک وقت تک کے حالات ایسے تھے کہ لوگ صحیح احادیث کا مطالعہ بہت کم کیا کرتے تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہمارے جو عزیز و اقربا ہے، ہمارے جو دوست احباب، ملت کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں، اور آج جو اسلام کے چمکتے ستاروں کی طرح ملت کے جو نوجوان مبلغان دین ہیں اور جو مفتی لوگ ہیں، وہ کبھی مدینے سے کبھی عمر آباد سے جگہ جگہ سے وہ فارغ ہو کر آ رہے ہیں اور صحیح تعلیمات دین کی ہمیں روشنی مل رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو میری دینی بہنوں، اس سے ہم کو پورے علم کی رہنمائی مل رہی ہے، اور یہ پتہ چل چکا ہے کہ رات ایک نہیں بلکہ 5 راتوں کی عبادت ضروری ہے۔ لیکن جیسے کہ آپ نے سوال کیا، بہت ہی حق سوال کیا میری بہن، اس بات سے میرے بھی دل کو اس بات کا احساس ہوا۔ آئیے تو یہ جواب سبھی ہم لوگ جان لیں، کیونکہ اکثر یہ ہو رہا ہے، علم کا پتہ چلنے کے بعد ہم 5 راتوں کی عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن کئی جگہ یہ ہوتا جاگنے میں 5 راتیں برابر ہوتی ہیں، لیکن جو زیادہ خضوع بھاگ دوڑ، نئے کپڑے پہننا اور خصوصی طور پہ اہتمام کرنا، وہ عام طور پہ 27 کی شب کو ہی دیکھا جاتا ہے۔ تو میری عزیزو، اس سے کیا پتا چل رہا کہ آج بھی ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں کوئی کھوٹ، کوئی چور باقی ہے۔ تو میری دینی بہنوں، یہ ضرور سن لیں، نہ صرف یہ جواب ان محترمہ کا ہے جس نے سوال کیا، بلکہ ہم سب کے لیے یہ جواب ہے کہ اپنے ضمیروں سے پوچھئے، کہیں دل میں ابھی کہیں کھٹک تو باقی نہیں رہ گئی؟ اگر ایسا ہوا تو سمجھیے ہمارا معاملہ پھر حق سے ہٹ جائے گا۔ اور پھر اس حدیث کو سن لیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ عبادات کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں ہیں؟ ایک اخلاص نیت، دوسرا اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صرف حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے بھی یہ شرط ہے۔ ابھی ہم نے وہ آیت سنی سورہ محمد والی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اطیعوا اللہ والرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اطاعت کرو اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، اس میں دیکھو اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ تو بہت پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو تمہارے اعمال میرے پاس قبول نہیں ہوں گے۔ تو اس میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا تھا، ہم شاید ایک جاگتے تھے، جو بھی کر لیتے تھے، لیکن آج جب ہم کو علم کا پتہ چل چکا، جب ہم 5 جاگ رہے ہیں، تو سمجھ جائیے 5 میں کوئی ایک ہے۔ ضروری نہیں ہے اس 27 کی رات کو خصوصی کام کرنا، خصوصی لباس کا پہننا، خصوصی اہتمام ہونا۔ اکثر مسجدیں بھی دیکھو 27 کی رات کو بھر جاتی ہیں، کئی جگہ 27 کی رات کو خصوصی پروگرام رکھائے جاتے ہیں۔ تو میری دینی بہنوں، اصل چیز کیا ہے؟ اپنے نفسوں کا تزکیہ کریں، اپنے دلوں کے اندر سے یہ جو کھٹک جو ہے نا، وہ نکال دینا۔ نہیں معلوم تھا ہم نے غلطی کی، معلوم ہو گیا، بس اب جو اللہ بول رہے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہم وہی کریں گے، ان کے خلاف ہم نہیں کریں گے۔ یہ ایمان ہے میری بہنوں۔ اور جس دن ہمارا ایمان ایسا ہو گیا کہ ان چیزوں کی طرف جس میں ہمارے دلوں میں رغبت ہو، اس کو چھوڑ کر ہم جو احکام اللہ، احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر عبادتوں کو قائم کر لیں، سمجھ جائیے ہم کامیاب ہو گئے انشاءاللہ تعالی۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، ہمارے لیے یہ 5 راتیں ضروری ہے، یاد رکھیں۔ فرشتے اترتے ہماری انکوائری کے لیے، دیکھنے کے لیے ہم کو، کہ اللہ کے اذن سے، کہ دیکھ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حدیث میں آتا ہے اتنے فرشتے اترتے ہیں جیسے کہ ریت کی کنکریاں بکھر جاتی ہیں، اس طرح سے۔ اور پھر یہ لازم ہے نا، ہماری رپورٹ لے کر ہی اللہ کے پاس جائیں گے۔ سوچئے کہ ہماری رپورٹ ہم جہاں جو کر رہے ہیں وہی تو جائے گی نا۔ اگر ہم عبادت گاہوں میں ہوں گے، گھروں میں عبادتوں میں ہوں گے تو وہی ہوگا۔ اگر ہم اس وقت میں بازاروں میں تجارتوں میں ہوں گے تو ہماری وہی رپورٹ جائے گی۔ تو سوچو یہ ہمارے لیے کتنی بدبختی کی بات ہے کہ اللہ کے ہاں ایسی غلط رپورٹ جائے ہماری۔ حالانکہ معمولی سی دنیا میں اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کسی نے دیکھ لیا، میں بڑی بات نہیں کر رہی، چھوٹی چیز کے لیے بھی تو ہم پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ بات فلاں کو نہ معلوم ہو، فلاں کو نہ معلوم ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے میری بے عزتی ہو جائے۔ تو میری دینی بہنوں، جب اللہ کے ہاں ہمارے لیے یہ بات جائے گی کہ اے اللہ، آپ نے لیلۃ القدر کی برکتیں مسجدوں اور گھروں میں رکھی ہے، اور آپ کی بندیاں
تجارتوں میں مشغول ہے اللہ، بے پردہ ہو رہی ہیں، دھکم دھکی چل رہی ہے، اور یہ لوگ وہاں پر کندھے سے کندھا مرد کے لگا کے یہاں پر برائی بے پردگی کے ساتھ تجارتوں میں پڑے ہیں۔ خوبصورتی عورت کو دن کے وقت میں بھی اتنا بدتمیزی سے باہر نکلنا نہیں ہے، راتوں میں دھکے کھاتی پھر رہی ہیں، تو سوچئے میری بہنوں ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ ہدایت دے ہمارے مردانے کو بھی، جو ہم کو ساتھ لے جا کے بازاروں کی خوبصورتی دکھاتے۔ حالانکہ میں یہاں اس چھوٹی سی حدیث کو بتاتی چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن کی طرف رخ کر کر بھی نہ دیکھیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ ایک عادی شرابی، جس کو پتا ہے شراب حرام ہے پھر بھی کسی بہانے پیتا ہے، مرنے تک شراب نہیں چھوڑنے والا۔ دوسرا والدین کا نافرمان، والدین کا پتہ چلنے کے باوجود بھی والدین کی نافرمانی کرنے والے، والدین سے بدتمیزی کرنے والے۔ پھر تیسرا دیوس کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ ان مرد جس کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے عورتوں پر اور ان کی حفاظت کے لیے کہا ہے، لیکن عورتیں بے پردگی کرتی ہیں، دنیا بدتمیزی کرتی ہے، جو بھی ہے برائی اور گناہ میں حصہ لیتی ہے، اور مرد اپنی بیویوں یا بیٹیوں یا بہنوں یا ماؤں کو نہیں روکتے جس پر وہ قوام ہے، الٹا ان کو ساتھ لے جا کے زینت بناتے ہیں ان بری جگہوں کی۔ تو اللہ ہم کو، ہمارے مردانے کو، سب کو جہنم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم کو ان برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ گناہ مختصر و بات اور ہے میری بہنوں، آج تو معاملہ ایسا ہو گیا، بازاروں کو دیکھ کر اخبارات میں جو تصویریں ڈالی جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا لوگ ہمارا ہنسی اڑا رہے اسلام کی، مسلمانوں کی، یا لوگ ہماری عزت بڑھا رہے، کیونکہ اکثر جگہوں ایسی خبریں اخبارات میں آتی ہیں، یہاں یہ جھگڑا ہوا، یہاں اتنی خواتین پھنس گئی، یہاں فلاں بچہ کھو گیا، ماں تجارت میں لگی تھی۔ کتنی تکلیف اور شرمندگی کی بات ہے میری بہنوں، جبکہ ہمارے لیے معاملہ کیا ہے۔ اور سوچو جب فرشتے یہ کہتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے آگے رپورٹ جاتی ہوگی تو کتنی تکلیف کی بات ہے ہمارے لیے۔ ایک مرتبہ ایک بار سوچو میری بہنوں کہ اگر ہم اپنے بچے کو یہ کہہ کر باہر نکلیں بیٹا آپ ہوم ورک کرنا میرے آنے تک اس کو تکمیل کر دینا، لیکن جب ہم لوٹ کر دیکھیں بچے نے تو ہوم ورک ادھورا چھوڑ دیا اور وہ گیمز میں کھیل میں لگے ہوا ہے، تو میری بہنوں ماں ہونے کے ناطے سوچیے ہمارے دل کو تکلیف کیا نہیں ہوگی۔ ہم کان مروڑ کر تماچا ماریں گے، کہیں گے بد اخلاق بدتمیز، میں نے تجھے کیا کہا تھا، تو کیا کر رہا ہے؟ تو ایک معمولی سے انسان ہے، کل اگر روح نکل گئی بدن سے تو سب حقداروں پہ ڈانٹ ڈپٹ سب ختم ہے، پھر بھی ہمارے خلاف ہوا تو ہمیں اتنی تکلیف ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو امر کثیر کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیتے ہیں کہ اس طرح عبادت کریں اور ہم بازاروں میں پھر رہے ہیں۔ تو سوچو میری بہنوں ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں کیا ہوگا۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو توفیق دے، ایک تو عبادتوں کی اور دوسرا صحیح عبادتوں کی۔ تو میری دینی بہنوں ایک نہیں بلکہ 5 راتیں ہیں، ہم کو چاہیے کہ ان 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کریں، اور ایسی عبادتیں نہ کریں جس میں تھکاوٹ اور نیند کا غلبہ ہو، ایسی لمبی ایک ہی عبادت کنٹینیو نہ کریں، بلکہ ہلکی عبادتیں کرتے رہیں، بیچ بیچ میں رک کر دعاؤں کا اہتمام بھی کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر فجر تک انشاءاللہ تعالیٰ اس عبادت کو تکمیل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اجر کے حقدار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔